آ رہی ہے حسین وہ شمع کیا تجھے اسے روشن بلا کر برائے خوشنودی محمد و آل محمد پٹیاں بندھی ہوئی ہیں نسل امیہ کی دید پر، پٹیاں بندھی ہوئی ہیں نسل امیہ کی دید پر، کروا رہے ہیں پاس یہ بل ایک پلید پر، کروا رہے ہیں یہ پاس بل ایک پلید پر، بل پاس کر دیا تھا کربل میں حسین نے، کرتے رہیں گے ماتمی لعنت یزید پر۔ وصل الله من قرأ الفاتحة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات وإنك قاضي الحاجات وإنك لجعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات پڑھنے والے مالک کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے. کیا صاحبان ایمان اس بات کی طرف گمان رکھتے ہیں کہ چونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا اور ان سے امتحان نہ لیا جائے گا. اپنے معروضات کے آخری مرحلے میں حالانکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج کی مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، بالخصوص جس کی طرف جناب سجاد صاحب نے اشارہ کیا کہ دن میں ایک گفتگو ہوئی تھی، ایک شبہے کی طرف اشارہ تھا جہاں پر ہم محبین اہل بیت کے اوپر ایک الزام ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خود ہی نے بلایا، خود ہی نے قتل کیا اور خود ہی ماتم مناتے ہیں. انشاءاللہ
اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اس شبہے کا بھی آج ایک مکمل طور پر اس کا مفصل ایک جواب پیش کر دیا جائے، تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کبھی اگر سوال ہو تو اس کا جواب دے سکیں۔ ایک سوال پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ صرف اور صرف صاحب ایمان ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ صاحب ایمان ہونے کے بعد شاید بعض مراحل میں سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے انسان مطمئن رہتا ہے، لیکن جب ایمان لے کر کے آتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ اب چونکہ ہم اللہ، اس کے نبی اور اس کے وصی کے اوپر ایمان لے آئے ہیں تو گویا ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور صرف رحمت کا نزول ہوگا۔ بلکہ اگر ہم اور آپ جائزہ لیں تو جتنا امتحان صاحبان ایمان کو دینا پڑا ہے شاید ہی کسی کو دینا پڑا ہو۔ جیسے جیسے انسان ایمان کی منزلوں پہ آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا امتحان سخت سے سختر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امتحان کو دیتے رہیں تاکہ اللہ ہم کو مزید برکت سے نوازتا رہے۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک مثال عرض کر دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے تو ہم تو اس کے چہیتے بندے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، نماز گزار ہیں، عبادت گزار ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، ہر واجب پر عمل کرنے والے ہیں، تو امتحان ہم سے کیوں؟ ہمارے ہاں عام طور پر ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا جو بچے اسکول جاتے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں مشغول ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آفس میں ہمیشہ پروموشن اس کو ملتا ہے جو زیادہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ صرف آفس میں روزانہ آنے جانے سے کسی کو پروموشن نہیں ملتا ہے۔ آفس میں مہینے کے آخر میں ایک انالیسس ہوتا ہے، اس انالیسس کے بیس پر دیکھا جاتا ہے کہ کس نے زحمت کی، کس نے زیادہ ٹارگٹ پورا کیا، کس نے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا۔ مختلف بہرحال طریقے ہیں جس کے ذریعے سے یہ انالائز کیا جاتا ہے کہ کس نے ہمارے اس شرکت کے لیے، ہمارے اس کمپنی کے لیے زیادہ محنت کی ہے، اس محنت کی بنیاد پر اس کو پروموشن دیا جاتا ہے۔ یہ سمپل سا قاعدہ ہے۔ اللہ بھی جب یہ چاہتا ہے کہ اپنے پسندیدہ بندوں کو کسی نعمت سے نوازے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عادل بھی ہے۔ اگر وہ بے وجہ بانٹنا شروع کر دے گا تو اس کی عدالت پر ہم اور آپ بھی شاید اعتراض کر دیں۔ لہذا اس نے نظام یہ بنایا کہ جب کسی کو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجے کو بلند کرے، اس کو عظمت عطا کرے، اس کو اپنے سے نزدیک کر لے، اس کو اکرام عطا کرے، تو پھر اس کا امتحان لینا شروع کرتا ہے۔ اور کبھی ہم اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں اور کبھی امتحان میں پاس نہیں ہوتے۔ میں نہ کہوں گا کہ فیل، کیونکہ دائرہ ایمان میں آ جانا ہی بہت بڑا پاس کا سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ یہ خود جو سخت مرحلہ تھا یہ الحمدللہ ہم نے طے کر لیا ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مرحلے میں تھوڑا سا ترقی آ جائے، تو اللہ مختلف انداز سے اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، کبھی پریشانی بھیج کر کے، کبھی بیماری بھیج کر کے، کبھی تنگی بھیج کر کے، کبھی قرض کی وجہ سے، مختلف انداز سے اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آئی تو سب سے پہلے ہم نے کہا بارے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں۔ اس کو دیکھیے وہ پڑوس والے گھر میں جو رہتا ہے وہ تو کافر بھی ہے، وہ تو دنیا کے حرام کاری بھی کرتا ہے، وہ تو تیرے اوپر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے، اس کے ہاں الحمدللہ سب خیریت ہے، اور ہمارے ہاں جتنی مصیبت ہے
وہ سب آپ نے گھر ہی بھیج دیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہو کہ عذاب ادھر لے جانا تھا, رحمت ادھر لانی تھی اور وہ بیچارے راستے میں پیکیج بدل گیا. نہیں عزیزوں, پیکیج نہیں بدلا ہے, بلکہ اللہ نے کچھ امتحانات ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم امتحان سے گزرے, تاکہ ہم کو اجر عظیم عطا کرے. ایک بندہ خدا ہے, صاحب حیثیت و مال و دولت ہے اس کے پاس. ایک دن وہ اچھا اس کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اس کو راتوں میں نیند نہیں آتی. خود یہ نیند بڑی نعمت ہے. میں نے اپنے دادا مرحوم سے سنا کہ نیند کو جس کو ہم فری میں سمجھتے ہیں, آپ ذرا ان سے پوچھئے جو سال میں نہ جانے کتنے ہزار پاؤنڈ دواؤں پہ خرچ کر دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں اور سو جائیں. تو جس کو ہم فری میں سمجھتے ہیں اس کے لیے بعض لوگ قیمتیں ادا کر رہے ہیں. اب یہ بندہ خدا بیچارہ اپنے بزنس کی وجہ سے, اپنی چیزوں کی وجہ سے پریشان رہتا تھا اور اٹھتا تھا, اور رات میں ایک دن اس کی آنکھ کھلی اور اٹھ کر کے یہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا. کہا کہ تھوڑا واک کر کے آؤں گا تو شاید نیند آ جائے, میں لیٹ کر کے سو جاؤں. اپنے گھر سے باہر نکلا, چند قدم چند فاصلے پر چلنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ پاس میں ایک بوسیدہ سا مکان ہے, ایک جھوپڑا بنا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ اس کے نزدیک پہنچا, دیکھا کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہوا ہے. اس سے سوال کیا, بھائی سب خیریت ہے؟ یہ کسی خاتون کی گریے کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کرا سکوں. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں ابھی اپنے ڈرائیور کو فون کرتا ہوں, گاڑی لے کر کے آتا, میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں. فوراً اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور بلانے کے بعد فوراً اس کو اپنی گاڑی میں لے کر کے ہاسپٹل پہنچا دیا. ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ بھائی جو بھی اس کا خرچہ ہوگا وہ میں دوں گا. یہ جو احساس پیدا ہوا کسی کی مدد کرنے کا, کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے تو ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ کسی کی مدد کرے. جب یہ احساس پیدا ہوا تو اس کو لگا کہ یہ ایک اچھا کام ہے جسے مجھے چاہیے کہ میں مستقل کروں. مجھے اپنے کام کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے مہلت اور یہ موقع نہیں مل پاتا ہے, لہذا اس نے طے کیا کہ میں اس کو مستقل رکھوں گا. ڈاکٹر آیا, اس نے دیکھا, آنے کے بعد تھوڑا بہت جو بھی پریشانی تھی بہرحال دور کیا, اور اس کے بعد اس بندے نے اپنی گاڑی بیٹھا کر کے ان کے گھر تک واپس انہیں پہنچا دیا. اب جب اترنے لگا اور جانے لگا, توجہ چاہتا ہوں, اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور نکال کر کے اس بندے کی طرف بڑھایا, اس شوہر کی طرف. کہا بھائی یہ کارڈ تم رکھو. کہا اس کا میں کیا کروں گا؟ کہا کہ اگر کبھی کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو تو مجھے بے جھجک فون کر دینا, میں فوراً یا خود آ جاؤں گا یا کسی کو بھیج دوں گا, تمہاری مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ حیرت پڑے گی. کہا نہیں کوئی بات نہیں, تم رکھو اپنے پاس, ہو سکتا ہے کبھی ضرورت پڑ جائے. اگر ہم اور آپ ہوں گے تو کہیں گے بھائی فوراً رکھ لو, اور الگ سے ایک جگہ سیف بھی رکھنا کہ کارڈ کھو گیا تو بعد میں کہاں ڈھونڈیں گے. تو لیکن اس بندے خدا نے کہا کہ نہیں مجھے تمہارے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. جب کافی اصرار کیا اور اس نے بار بار انکار کیا تو یہ بڑے حیرت پہ پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ بتا کہ وجہ کیا ہے کہ جو میں تجھے اپنا کارڈ دے رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, میرا تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر تجھے کبھی دوبارہ ضرورت پڑی تو میں تیری مدد کروں گا, میں نے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں ہے, تو یہ کارڈ رکھنے میں تمہیں پریشانی کیا ہے؟ سادی سی بات ہے, کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے. اب اس بندے مومن کا جواب سنیے. یہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میرا ایمان اس خدا پر ہے
جس نے تجھے رات کی تاریکی میں تیرے نرم بستر سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد تجھے تیرے گھر سے باہر نکالا، نکالنے کے بعد میرے دروازے تک پہنچایا۔ جو میرا خدا یہ کام ایک بار کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ایسا ایمان اگر کسی کا ہو، اللہ اکبر، تصور کیجئے کہ واقعاً کہ اللہ نے کیسے سبیل بنائی کہ ایک آدمی کی نیند کو خراب کیا اور اس کے بعد اس کے نرم بستر سے نکال کر کے اس کو سڑکوں تک پہنچا دیا تاکہ اس کا ایک بندہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو حل کر دے۔ یہ نظام الہی ہے، یہ امتحان کے طریقے ہیں۔ ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ مصیبت انہی کو دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، جن کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے دروازے پر ہر روز آئے گا۔ علامہ یمینی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ تھا جس کے سلسلے میں آپ حرم مولا کائنات میں اکثر جایا کرتے تھے اور جا کر کے گھنٹوں دعا کرتے تھے کہ مولا یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو آپ بہرحال حل کر دیجئے۔ ایک دن زری کے نزدیک کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھا ہے کہ عربی، ایک دیہاتی عرب بدو اپنے گود میں ایک بچے کو لے کر کے آیا ہے کہ جس کا ہاتھ شل ہے، پیر ڈھیلا ہے، کوئی پیرالائزڈ ہے۔ اس کو لے کر کے آیا اور آنے کے بعد سیدھے زری کے پاس گیا، یا اپنے ابو طالب، بسم اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، آپ اسے ٹھیک کریے، میں جا رہا ہوں بازار ذرا سامان خریدنے کا۔ آئے، ڈال کر کے چلے گئے۔ اب جناب علامہ امینی وہاں کھڑے ہوئے، آدمی ہے یہ، آداب زیارت، اذن دخول، 2 رکعت نماز، کم سے کم زیارت نامہ، السلام علیکم امیر المؤمنین، کچھ بھی نہیں۔ آیا کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، آپ اسے ٹھیک کریے، میں آتا ہوں۔ آدمی ادھار بھی مانگنے جاتا تو ایسے نہیں مانگتا ہے، پہلے کہتا آپ خیریت سے ہیں، کیسے ہیں، گھر کے حالات ٹھیک ہیں، جب سب خبر مجھے تو وہ جو آپ کو کچھ دیا تھا وہ کب واپس ہوگا۔ یہ بندہ آیا اور آنے کے بعد کہ مولا اسے ٹھیک کرنا ہے آپ نے، کہہ کر کے اپنا جھولا اٹھایا اور بازار۔ جناب علامہ امینی اس کو دیکھ رہے تھے، کیا ہے، بہرحال پھر انہوں نے اپنی دعا کو مکمل کہ مولا کچھ ہماری بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد یہ دعا ختم کی تھی کہ وہ باہر دروازے تک پہنچے کہ دیکھا کہ اندر سے تکبیر بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی خادم سے پوچھا خیریت تو یہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ وہ ایک عربی آیا تھا اپنے بچے کو لے کر کے، جو مریض تھا وہ بچہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو مولا نے شفا دے دی ہے۔ شفا عطا کر دی ہے۔ کہا اچھا شفا عطا کر دی ہے فوراً۔ اب کسی کا یہ کہ اتنے دن سے اگر کوئی آدمی روز جا رہا ہو کچھ مانگنے کے لیے، اس کو نہ ملے، ایک آدمی لائن توڑ کے آ جائے اور اسے مل جائے تو پھر آدمی کا موڈ تو کہتا ہے آقا یہ کیا ہے؟ نہ ادب زیارت، نہ آداب زیارت، نہ طریقہ، نہ زیارت نامہ، نہ دعا، نہ احترام، نہ ادب۔ اور یہ شکایت کے ساتھ وہ اپنے گھر کو واپس چلے گئے اور دوبارہ سے مطالعے میں، تحریر میں اور تقریر میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران جو ہے آپ کی جب وہ تھوڑا سا تھکے، غنودگی چھائی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے دیکھا کہ بڑی سی جگہ ہے، تخت پر کوئی بیٹھا ہوا۔ کسی نے کہا کہ یا امینی جائیے آقا آپ کو بلا رہے ہیں۔ علامہ امینی وہاں سے کسی کہیے کہ آپ تو دوسرے موقع مل گیا کہ اب تو آقا سامنے ہیں، فوراً پہنچے۔ جانے کے بعد سلام و دعا، اس کے بعد آقا میں آپ کے پاس روز اپنی درخواست لے کر کے آتا ہوں اور میری درخواست نہیں سنی جا رہی ہے، اور ایسے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ بھی مانگتے ہیں اور آپ عطا کر دیتے ہیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا ہے۔ ہر آدمی بہرحال شکایت کرے گا۔ آپ نے شکایت کیا، مولا نے بڑی ہی اطمینان سے جواب دیا، کہا کہ
مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں شکایت ہے، لیکن یہ پوچھو کہ نہیں کہ میں نے اس کو کیوں ٹھیک کیا؟ کا مولا بہتر جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا عقیدہ اتنا ہی تھا کہ اس کے بچے کو ٹھیک کر دیا جائے، آج یہ میرے دروازے پر آیا ہے، اگر یہ یہاں سے ٹھیک ہو کر کے نہ جاتا تو کل کسی اور کے دروازے پہ چلا جاتا۔ لیکن میں جانتا ہوں عزیزوں، اپنی اپنی قدر کو جانیے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر آج تمہاری خواہش کو میں نے پورا نہ کیا تو کل لوٹ کے تم پھر میرے دروازے پر آؤ گے، کل میں تمہیں پھر خالی ہاتھ بھیجوں گا تو پرسوں پھر لوٹ کے آؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا ہماری چیزوں کو سنتے نہیں ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں، شاید مولا کو ہمارا آنا جانا پسند ہے۔ عزیزوں، جس کو زیادہ آدمی محبت کرتا ہے تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرے بہانے سے یہ میرا محبوب مجھ تک آتا رہے، تو اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ مولا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس کو محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، وہ بار بار دروازے پر آئے، اور جس کو نہیں چاہتے جلدی سے اس سے پیچھا چھوٹے، دے دیا جائے بھائی خدا حافظ۔ جس کو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے بار بار آتا رہے۔ آج بس یہیں تک کہ امتحان کی بات چل رہی تھی، تو آپ لوگ کبھی نا امید نہ ہوئیے گا۔ اگر کوئی دعا مستجاب نہ ہو تو روایات میں ہے کہ انسان جب اس دنیا سے مر کے جائے گا تو اپنے نام اعمال میں دیکھے گا کہ بہت ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ حیرت کرے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آئی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو کیا ہے تو پتہ ہی ہے، جو نہیں کیا وہ کہاں سے آ گئی۔ اب ڈر ڈر کے پوچھے گا کہیں بدل تو نہیں کیا ہے کہ دوسرے والے کا مجھے دے دیا ہے، اب اس میں زیادہ لکھا ہوا کہ یہ کم تھا، تو پوچھے گا بھائی یہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں کیا کر رہی ہے؟ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری مستجاب نہیں ہوئی۔ تو اللہ جو دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن یہ بندہ حسرت کرے گا کہ اے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو افسوس نہ کریے، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب کرے۔ جو دوسری بات آج کی گفتگو میں، وہ الزام جو ہم اور آپ کے اوپر ہے۔ اگر اس الزام کو اگر آپ دیکھیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کر دیا، اور شیعہ جو ہے وہ ماتم منا رہے ہیں۔ سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ شیعہ تھے۔ کوفہ تقریباً سن 17 ہجری کا بسایا ہوا ہے خلیفہ دوم کے دور میں۔ انہوں نے اس ارادے سے کہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع ہے، اس کی جغرافیکلی جو اس کی لوکیشن ہے کہ جہاں سے تقریباً تمام علاقے جو ہیں وہ نزدیک ہیں، چاہے وہ ترکیہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شامات ہو، چاہے وہ حجاز ہو، چاہے وہ خود عراق ہو، یہ تمام چیزیں نزدیک ہیں۔ یہاں پر اگر ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں پر فوج کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو بہترین چیز ہو جائے گی۔ جس طرف بھی ہمیں فوج کا رخ کرنا ہوگا آسانی سے فوج ہماری چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کا سب سے پہلا گورنر سعد بن ابی وقاص یعنی عمر سعد کے باپ کو بنایا۔ اس کے دور میں اس کو والی بنایا گیا۔ 17 سے لے کر کے 36 تک بنی امیہ کا دور رہا، یا خلفائے راشدین کہہ لیجئے، ان کا دور رہا۔ اس کے بعد 4 برس کل ملا کے 4 برس کچھ مہینے مولا کائنات کا دور حکومت یہاں پر رہا۔ اس کے بعد 20 سال دوبارہ سے بنی امیہ کا دور رہا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مولا کائنات کی شہادت کے بعد دوبارہ مدینہ چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے 17 سے لے کر کے 60 تک، اس درمیان میں سے آپ 4 ساڑھے 4 سال کم کر لیجئے، یہ جو تقریباً 39 سال کا عرصہ ہے، اس 39 سال نے نہ کسی کو عثمانی بنایا، نہ کسی کو اموی بنایا، نہ کسی کو کچھ اور بنایا، سب کو بنا دیا تو شیعہ بنایا۔
واہ واہ واہ. تو یہ تو ان کی خود کی کمی ہے کہ یہ کچھ نہیں بنا پائے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تصور کریں کہ کل ملا کے 4 برس کی، اور الزام کہ سب شیعہ ہیں. ہاں کچھ لوگ چاہنے والے تھے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن سب کے سب شیعہ نہیں تھے. ایک چیز. دوسری چیز، چونکہ نیا بسایا ہوا شہر تھا، لہذا وہاں پر امیگریشن بہت زیادہ تھا اس کی جگہ کی بنیاد پر، کیونکہ وہاں سے ہر جگہ سے نزدیک تھا. تو وہاں پر فارس بھی رہتے تھے، ترک بھی رہتے تھے، عرب بھی رہتے تھے. تو وہاں پر ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر کسی کو فیور کرنے والے لوگ نہیں تھے، جہاں پہ جیسے ایسا شہر جہاں پر سب کے سب مہاجر ہوں. اگر حالات اچھے ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور اگر حالات خراب ہیں تو وہ حکومت کے مخالف ہیں. 2 بات. تیسری بات، یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں نے بلایا تو امام گئے، ورنہ امام کا ارادہ نہیں تھا. تو آپ اتنے احمق ہیں کہ اگر آپ نے ٹھیک سے تاریخ پڑھی ہوتی کہ امام علیہ السلام نے 22 رجب جب امیر شام واصل جہنم ہوا، جس کی خبر 27 تاریخ کو مدینے پہنچی اور والی مدینے نے آپ کو بلایا، تو امام نے 28 رجب کو مدینہ ترک کر دیا، اور یہ کہہ کر کے ترک کیا کہ میں عراق جا رہا ہوں. کون سا خط آیا تھا؟ کس شیعہ نے بلایا تھا؟ کیا بات ہے. واہ. نہ کوئی خط آیا، نہ کوئی شخص کسی نے بلایا تھا. امام نے خود ارادہ کیا کہ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا آقا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ عہد شکنی ہوئی ہے؟ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں کربلا جا رہا ہوں. ابن عباس نے جب پوچھا کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. کہا کہ میں جب جنگ صفین سے آپ کے بابا کے ساتھ لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ پر مولا کائنات نے اپنی سواری کو روکا، اور اترنے کے بعد اس سرزمین پر سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد کہا صبرن یا ابا عبداللہ، صبر کرنا اے حسین کا. تو کیا آپ کو نہیں پتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، میں اسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں. کہاں خط تھا؟ ارادہ پہلے دن سے تھا. اس کے بعد جناب ام سلمہ زوجہ نبی ہیں، جب ان کو خبر ملی تو فوراً انہوں نے کہا کہ اے حسین، تمہارے جد رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ حسین عراق کی طرف جائیں گے اور کربلا میں مارے جائیں گے، کیا تم ادھر جا رہے ہو؟ یعنی ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں. اس کے بعد امام نے مدینے کو ترک کیا اور مکے پہنچے. یہ واقعہ ہے رجب سے لے کر کے شعبان گزرنے کے بعد رمضان کا 40-45 دن گزرنے کے بعد سب سے پہلا خط جو امام کو ملا ہے وہ ملا ہے 8 رمضان یا 10 رمضان کو. یعنی امام کے مدینہ چھوڑنے کے 40 دن کے بعد، جب آپ کا ارادہ جبکہ بن چکا تھا کہ وہ عراق جا رہے ہیں. 40 دن کے بعد پہلا خط آیا. اب خطوں کی جو نوعیت ہے، سب سے پہلے خط میں امام کے چاہنے والوں نے امام کو خط لکھا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. یعنی وہ پہلے سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم کو حاکم کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس لیے آپ کو خط نہیں لکھ رہے کہ کل کو آپ حاکم بن جائیں گے، ہم آپ کو پہلے سے امام تسلیم کرتے ہیں. اس میں حبیب ابن مظاہر کا نام ہے، سلیمان بن سرد خزائی کا نام ہے. یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا، جس میں 4-5 لوگوں کے سگنیچرز ہیں گویا. یہ پہلا خط آیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ کچھ خط اور آئے جو 2 دن کے بعد آئے. پھر تیسرے مرحلے پہ کچھ خط اور آئے جو 2 دن کے بعد آئے. اور اس کے بعد چوتھے مرحلے پہ کچھ ایسے لوگوں نے بھی خط لکھا. دیکھیے، جب آپ کو پتا چل جائے کہ حکومت کس کی بننے والی ہے تو ہر آدمی حالات دیکھ کر کے اپنا تعلقات بنانا شروع کرتا ہے. لیکن آپ اس کے انداز سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ سے کتنا خلوص رکھتا ہے،
یہ آپ سے محبت رکھتا ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ تو جو آخری بندے تھے جنہوں نے آخر میں خط لکھ کے، جس میں ابن زبیدی ہے، جس میں شبس ہے، یہ جو افراد تھے، انہوں نے جب خط لکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ آقا ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، آپ مولا ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں باغ آمادہ ہے، جب آپ کا جی چاہے آ جائیے. ایسے بلایا جاتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ادھر سب آمادہ ہے، اگر آپ آ گئے تو بسم اللہ ٹھیک ہے، اور نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چوتھا انداز تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اگر خط کے مضمون کو بھی پڑھیں گے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے چاہنے والے ہیں اور کتنے دغاباز ہیں. کیا بات ہے. ہم کو کچھ زیادہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی باتیں ہیں جو بالکل واضح ہے تاریخی اعتبار سے. اور اس کے بعد امام نے ایک کو بھی جواب نہیں دیا. کمال کی بات تو یہ ہے، ایک کو بھی جواب نہیں دیا، صرف جناب مسلم کو آخر میں روانہ کر دیا. خط کی تعداد جو ملتی ہے، یہ بھی بتا دوں ڈیموگرافی وہاں کی کیا تھی. خط کی تعداد جو ہے وہ 12,000 سے بعض لوگوں نے 22,000 تک لکھی ہے، جبکہ کوفہ کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 2 لاکھ کے برابر. تو یعنی 10% لوگوں نے خط لکھا ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگ موقع پرست ہیں. تو اس میں کہاں سے یہ ہمارے اوپر الزام آ رہا ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ کہیے کہ ہم نے